کنٹریبیوشن ہے، اس میں بھی ہم مل بیٹھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر شیر علی خان صاحب کو، الحمد یونیورسٹی کو جس نے یہ چیزوں کا انتظام کرتی ہے، اور سب دوستوں کو، خاص طور پر اقصی مفتی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی کہتا ہوں۔ یہ سلسلہ سر لکھنے کا جاری رہنا چاہیے۔ پریکٹیکلی یہ ایک صوفی آدمی، اور صوفیوں نے کسی کو دائرہ محبت سے کبھی خالی نہیں کیا، کبھی بے دخل نہیں کیا، سب کو اپنے ہاں بلایا ہے اور محبت سے جگہ دی۔ ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر کے بے عید نانش بے دہید وازدینش نہ پرس، جو اس آستان پر خانقاہ پر آئے اس کو روٹی دیں اور اس کے دین اور مسلک کے بارے میں نہ پوچھیں۔ وہ چلتے پھرتے جو آستان ہیں ان میں سے پاکستانیوں میں سے ایک اقصی مفتی صاحب بھی ہیں، اور ان کا جس قدر ان کو خراج عقیدت اور تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ میرے پاس چونکہ یہی شکستہ بے ترتیب لفظ تھے تو میں یہی عرض کر سکا۔ ان کا مقام اور مرتبہ ان لفظوں اور باتوں سے بہت زیادہ۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی نہایت ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد، سابق ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، اور پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب ایڈہاک جج بھی رہے ہیں اور ممبر رہے ہیں شریعت بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ بہت ہی ممتاز ریلیجیس اسکالر ہیں ہمارے لیے، یعنی یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہاں الحمد یونیورسٹی تشریف لائے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آج اس سوال سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اقصی مفتی صاحب نے اپنا نام اقصی مفتی کیوں رکھا، اور جب عکس کی بات ہے تو عکس میں جو متوازی عکس کی تھیوری فزکس کی ہے اس کو انہوں نے بہت کھنگال کے اللہ کے تلاش میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ نبوت کو، منصب نبوت کو سمجھنے کے لیے اس کو، تو میرا خیال ہے یہ عکس مفتی نہیں ہے، اسی لیے یہ اقصی مفتی ہیں۔ اور عکس میں چونکہ ہوتا تو عکس ہی ہے لیکن الٹ ہوتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے، بائیں دائیں ہوتا ہے، اور دائیں بائیں کی تفریق جو ہے نا وہ پاکستان میں آپ کو دہریہ بھی بنا دیتی ہے اور اسلام سے خارج بھی کر دیتی ہے۔ تو اس لیے بہت ہی اہم ہے عکس کو سمجھنا اور مفتیوں کو سمجھنا۔ ایک ممتاز مفتی ہیں اور ایک اقصی مفتی ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ میں وقت کم میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت باتیں بھی ہو چکی، اور میں اس بات کی آپ میں سے ہر ایک کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو، اول تو تینوں کتابوں کو پڑھیں، لیکن کتاب محمد دور جدید میں یہ عام فہم زبان میں اور عام آدمی کے لیے لکھی گئی ہے، اور اقصی مفتی صاحب نے کمال کیا ہے کہ بہت بڑے بڑے فلسفے اور بہت بڑی مشکل اور بہت ہی پیچیدہ جو مضامین ہیں ان کو آسان زبان میں آپ کے لیے پانی کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو پرزور دعوت دوں گا کہ آپ اسے مذہبی کتاب بھی نہ سمجھیں، فلسفے کی کتاب بھی نہ سمجھیں، کوئی ایسی کتاب بھی نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھیں لوک ورثے کی کتاب ہے، وہ ہمارا لوک ورثہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کا ورثہ ہے، بلکہ ہر انسان کا ورثہ ہے، کیونکہ وہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. اس وقت بھی آخری پیغمبر تھے، آج بھی آخری پیغمبر ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے ہیں. اور انسان کی زندگی گزاری، بطور انسان اپنے آپ کو پیش کیا. جب لوگوں نے معجزے کی بات کی، کرامت کی پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کیا میری عمر جو میں نے تم میں گزاری ہے کافی نہیں؟ یہ بہت بڑی بات تھی جس کو ہم بھول گئے ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ کی سیرت میں، اسلام میں کوئی بہت بڑی خامی ہے، اس لیے ہم نے رسول اللہ کے لیے ایسی کہانیاں بنائیں کہ تمام کائنات کو رسول اللہ کے لیے پیدا کیا گیا، ان کو مافوق الفطرت بنایا، اور اس مقام پہ لے گئے جہاں تمام مذاہب نے اپنے لیڈروں کو، خاص طور پر مذہبی رہنماؤں کو، بشریت سے بالا تر کر دیا. اس میں ان کا فائدہ تھا. مذہبی طبقوں کا، مذہبی پیشواؤں کا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پیغمبروں کو اور مذہبی لیڈروں کو بالا تر کر دیں انسانیت سے، تو ہر انسان یہ سمجھ کے کہ میری پہنچ سے تو باہر ہیں، تو وہ انہی مذہبی پیشواؤں کی قید میں رہے گا جو کہ مذہب پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرف اقصی مفتی نے اپنی کتاب میں بار بار اشارے کیے ہیں. میں 3 یا 4 باتیں کہوں گا، اور وہ اس لیے کہ الحمد یونیورسٹی نے ایک طرح سے اس کو چوتھی بار یا تیسری بار اس تقریب کو منعقد کر کے ایک اور ذمہ داری کا بھی اعلان تو نہیں کیا، لیکن کم از کم ارادہ ضرور ظاہر کیا ہے کہ اس پہ مزید کام کی ضرورت ہے. میں تو چاہوں گا کہ اس کام کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لیا جائے، اور اس کے لیے ایک فنڈ بھی قائم کیا جائے، تاکہ اس کتاب نے جس کی دعوت دی ہے، جس کام کو کرنے کی تحقیق کی، اس پہ بات ہو. پہلی بات جو اقصی مفتی صاحب نے بہت ہی زور سے کہی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی ذات کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا، اور اس میں ہم ہمیشہ غیر مسلموں کو اور ویسٹ کو، مغرب کو نشانہ بناتے ہیں اپنی شکایات کا. نہیں، سب سے پہلے ہم نے مسلمانوں نے خود انصاف نہیں کیا. پہلی بات تو جو میں نے عرض کی کہ آپ کو مافوق الفطرت انسان نہیں بلکہ مافوق الفطرت شخصیت بنا کے ان کے اسوہ حسنہ کی حیثیت کو کم کر دیا. رسول اللہ اسوہ حسنہ ہیں، اور اسوہ حسنہ اسی وقت تک ہیں جب تک آپ ان کی بشریت کو، ان کے انسان ہونے کو مانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں جو آپ کی نظر کروں گا. ایک تو ہمارا تعصب ہے، اور یہ تعصب رسول اللہ کے زمانے میں جاہلیت کا تعصب تھا. میں ایک بات اور بھی یہاں عرض کر دوں، امی کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے. امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم یا اس قوم کا فرد جہاں اللہ کی کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. یہ خاص طور پر عرب جاہلیت کی طرف اشارہ تھا. امی سے یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ ان پڑھ تھے. ان پڑھ ہم ہیں. ان پڑھ ہم اس لیے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو، رسول اللہ کی سیرت کو چند گنے چنے اصولوں اور گنے چنے پیمانوں کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس پر جب پورے نہیں اترتے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کی شخصیت کو بدلتے ہیں، ان کے پیغام کو بدلتے ہیں، ان کے جو ہمارے لیے جو ہدایات دے گئے ہیں ان کو بدلتے ہیں. دوسری چیز مبالغہ آرائی ہے. سچ کو جب آپ مبالغہ آرائی سے بیان کرتے ہیں تو سچ نہیں رہتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہماری پہنچ سے دور ہو جاتا ہے، وہ ہماری عقل کی سمجھ سے دور ہو جاتا ہے. مبالغہ آرائی سے زیادہ سچ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. تیسری چیز جو ہے وہ جدید دور میں اور پہلے بھی
وہ ہے ثنویت، دوئی۔ اسلام اور اسلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں کا مذہب ہے وہ سب توحید کے قائل تھے، توحید کے داعی تھے۔ اللہ ایک کا مطلب یہ ہے کہ طاقت صرف ایک ہے۔ ہم نے ثنویت کو لیا، ثنویت سے مطلب دوئی کو لیا، اور دوئی میں جو چیزیں آئیں آپ ذرا غور کیجئے آپ کی زندگی میں کس طرح لایا گیا۔ دوئی میں آتا ہے کہ ایک طرف سچ ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ صرف سچ کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ جھوٹ کوئی اپنی طور پر کوئی ہستی یا کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان، فرشتے، ان سب کو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ ایک دوسرے کے مخالفین ہیں۔ یہ بھی تنازعات اس طرح آئے کہ ہم نے زندگی کو کنفلکٹ میں بنایا، چاہے وہ معاشیات کی اور کارل مارکس کی کنفلکٹ کی تھیوری ہو یا مغربی دنیا کی کنفلکٹ کی تھیوری ہو۔ اس کنفلکٹ کی تھیوری میں دو سچ ہوتے ہیں، دو جھوٹ ہوتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کنفلکٹ میں سچ قربان ہوتا ہے، انسان قربان ہوتا ہے، اخلاق قربان ہوتا ہے۔ اس کنفلکٹ میں دوڑ لگتی ہے، کون جیتتا ہے وہ سچا ہے، چاہے وہ کسی طرح بھی جیتے۔ تو یہ جو سارا کنفلکٹ کی تھیوری ہے، اس نے ہم کو آج تک اپنی زندگی کو صحیح طور پر سمجھنے کی موقع نہیں دیا، اسلام کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا۔ اسلام رسول اللہ سے شروع نہیں ہوتا، اسلام حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے۔ جتنے پیغمبر آئے وہ سب اسلام کا پیغام لے کر آئے، ہم نے اسلام کو الگ کر لیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی سب اسلام سے الگ ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ ہم ان کو کبھی بھی اس کے اندر شامل نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ سے ہم نے بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المذاہب سمجھنے کو، کی بات کو سمجھنے کو مناظرے کی حد تک لیا کہ مقابلہ کریں، جو سچا ہوگا وہ غالب آ جائے گا۔ اچھا، غلبہ جو ہے وہ معیار بن گیا، جنگ معیار بن گئی، لڑائی معیار بن گئی۔ مناظرے سے ہم ڈرتے بھی ہیں کیونکہ مناظرے میں جو سچ ہوگا اسے ہمیں قبول کرنا ہوگا، اس لیے ہم مناظرے میں نہیں آتے کہ اگر دوسرے کی بات مان گئے تو ہمیں مذہب تبدیل کرنا ہوگا، حالانکہ مناظرے کا یہ مطلب کبھی نہیں تھا۔ چوتھی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قدامت پرستی اور انقلاب یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ انقلاب قدامت پرستی میں تبدیل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور قدامت پرستی میں سے ہی انقلاب پھوٹتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں ماڈرنٹی الگ ہے، قدامت پسندی الگ ہے۔ علامہ اقبال ہمارے پہلے مفکر ہیں، اور میرے خیال ہے اسلامی دنیا میں بھی پہلے مفکر ہیں جنہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دوئی جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے، اور دوئی نے، ماڈرنٹی نے دوئی کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی، پہلے دوئی نے رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے بعد یہ جو ماوراء النہر اور مشرق وسطیٰ کا علاقہ تھا، ایران اور خراسان کا، یہاں چونکہ مذہب میں بھی دوئی تھی، اہرمن و یزداں والی، وہ دوئی جو ہے نا وہ ہماری علم و کلام کے ذریعے آئی، وہ ہماری سوچ میں آئی، ہماری شاعری میں آئی، ہماری ادب میں آئی، اور ہماری زندگی میں آئی۔ اسلام نے اس کو بالکل ختم کیا۔ میں ایک مثال، صرف ایک بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بات بیان کی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو جہنم میں لوگ جانے والے کہیں گے کہ ہمیں شیطان نے بہکایا تھا۔ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، شیطان کہے گا تو یہ تو میرے کام میرے ذمے لگایا گیا تھا، میں نے بہکایا نہیں ہے، تو اللہ نے میرے کام ذمے لگایا تھا۔ ہم شیطان کو باقاعدہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور اس کو ایک دوسرا خدا بناتے ہیں
اور اپنی ساری کمزوریاں اس کے نام ڈالتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی ہم کنفلکٹ کی تھیوریز میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ سے معاشیات میں، سیاسیات میں، مذہب میں، ہر جگہ ہم کنفلکٹ کی تھیوریز میں آ گئے ہیں. پڑھائی میں بھی، امتحانات میں، امتحانات کے طریقہ ایسا بنایا ہے جو اس میں پاس ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا، جو فیل ہو جائے وہ ناکام ہو گیا. حالانکہ یہ ان کی ناکامی اور اس کا اصل اعلان نہیں ہے. یہ اصل پتہ اس سے نہیں لگتا، بلکہ اصل پتہ اس سے لگتا ہے کہ آپ نے جو معیارات بنائے ہیں، آپ نے جو فارمولہ بنایا ہے، آپ نے جو فریم ورک بنایا ہے، اس میں وہ فٹ ہو گیا انسان، وہ بچہ یا نہیں ہوا. اسی پہ آپ ناپتے ہیں، اسی پہ لاتے ہیں. جو جینیس انسان کے اندر ہے، جو بچے کے اندر ہے، جو سچ اس کے اندر ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. وہ ہم یہی مذہب میں کرتے ہیں، یہی ہم معاشیات میں کرتے ہیں، یہی سیاسیات میں کرتے ہیں. 45 اور 47 کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہی چکر ہے. جدید ذہن میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہماری جو نئی نسل جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، میرا پوتا، میری پوتی، وہ جدید ذہن اختیار کر چکا ہے. وہ جدید ذہن سے سوچ رہا ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ غلط ہے. علامہ اقبال نے اس مشکل کو یوں بیان کیا تھا کہ مسلمان کے لیے جو جدید دور میں رہ رہا ہے اور جو مدرسے سے پڑھ کے نہیں نکلا، اس کے لیے اسلام کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جدید ذہن کی اب پہنچ میں نہیں آتا. اب جدید ذہن پہ یہاں بھی بات ہوئی، اس کے مختلف پہلو ہیں. تو جدید ذہن کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. سائنس اور غیر سائنس میں ہم فرق کرتے ہیں. سائنس ٹھوس حقائق کے مطالعے کا نام ہے، اور باقی چیزیں ادب ہے، اخلاقیات ہے، یہ چیزیں یہ اقدار کا اور ویلیوز کا نام. جب سائنٹسٹ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹھوس حقائق کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹھوس حقائق کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ بدلنے والی چیزوں کا مطالعہ کر رہا ہے، فزکس کا مطالعہ کر رہا ہے، نباتات کا مطالعہ کر رہا ہے، اور ان کی چیزوں پر وہ حقائق کو ایک خاص الگ چیز سمجھتا ہے. پرانے زمانے میں طبعیات ایک تھی اور مابعد الطبعیات علیحدہ تھی. میٹا فزکس انسان نے خود بنائی تھی تاکہ فزکس کو سمجھ سکے، اور وہ مابعد الطبعیات کو حقائق اصلی سمجھ کر ان کے اوپر ایمان کرتا تھا. سارے مذہب کا، علم الکلام کا بنیاد وہ مابعد الطبعیات پہ رکھ کے ہم نے تمام مذاہب کو کلامی بنایا. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سیرت نگاری میں ہمیں بہت ضرورت ہے سائنسی طرز فکر کی، تنقیدی طرز فکر کی، ٹھوس طرز فکر کی. سیرت نگاری میں جو تاریخ ہمارے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سب سے پہلے جو جاہلی زمانے کی سوچ تھی کہ ہیرو کون ہوتا ہے، کامیاب شخص کون ہوتا ہے، تاریخ کی پہلی کتابیں، پہلی سیرت کی کتابیں اس بنیاد پر رسول اللہ کی کامیابیوں پر لکھی گئی، رسول اللہ کے کارناموں پہ لکھی گئی، اور اس میں بہت ساری چیزیں غلط بھی شامل کر دی گئیں. اور رسول اللہ کی اصل سیرت جو ایک کامیاب انسان کی تھی، جو کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا کہ وہ انسان ہے، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، وہ غلطی سے توبہ بھی کر سکتے ہیں. انسان کی اور فرشتوں کی خوبی یہ ہے کہ فرشتے غلطی نہیں کر سکتے، شیطان انکار کر کے توبہ نہیں کر سکتا، انسان توبہ کر سکتا ہے. تو یہ جو فرق ہے ہم نے اسے مٹا دیا. دوسری چیز جو ہماری تاریخ سیرت نگاری میں ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹا کے ہم نے تاریخ لکھی، اور اس میں اس کو تسلسل کو سامنے نہیں رکھ سکے. ہم نے مکی زندگی کو علیحدہ کر دیا، مدنی زندگی کو علیحدہ کر دیا. سب سے بڑی بات، رسول اللہ کی معاشی زندگی پہ ہم نے کچھ کام نہیں کیا. ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ جیسے صوفیاء اور پیر ہوتے ہیں یا علماء جو میر ہوتے ہیں، کوئی لوگ دے جاتے تھے گھر پہ. ایسا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے. جوانی میں تاجری کی، بچپن میں تاجری کی، تجارت میں بہت ماہر تھے، مانے جاتے تھے.
اور رسول اللہ آخری عمر کے آخر تک تجارت میں مصروف رہے، لیکن وہ ساری تاریخ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے اس پہ لکھا ہے لیکن ہم اس کو نہیں لیتے، کیونکہ ہم نے ایک ہی پڑھ لیا الفقر فخری۔ فقر کا معنی وہاں جہاں جب الفقر فخری کہا جاتا ہے وہ اختیار کردہ فقر ہے، وہ غربت نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ چیزیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علم الکلام ہم پہ چھا گیا، کیونکہ ہم نے یونانی علوم کو اس وقت سیکھا جب یونانیوں پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا تھا، کسی برتر قوم کی یا برتر تہذیب کی نقل نہیں کر رہے تھے، ان کے علوم نہیں سیکھ رہے تھے، بلکہ ہم نے خود ان علوم کو جو قرآن مجید میں رسول اللہ کی سیرت میں اس کے علم کو حاصل کرو، جہاں سے بھی ملے اس کو ہم نے لے کے اس کو سیکھا۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ ایک طبقے نے اس کو معیار بنا کے اسلامی تعلیمات کو، قرآن کو، رسول اللہ کی سیرت کو، علم الکلام کو، ایک علم الکلام کے ذریعے اس کو برتر بنا کے اس کے اوپر چھاپنے کی کوشش کی۔ جو چیزیں نہیں چھپتی تھیں، معتزلہ نے اپنے دلائل دیے، اشاعرہ نے اپنے دلائل دیے، نتیجہ یہ کہ قرآن مجید کے جو اصل دلائل تھے وہ اس میں سے غائب ہو گئے، اور ہم نے لاجک، اور وہ لاجک جو کہ ارسطو کی لاجک تھی، فارمل لاجک تھی، جو کہ صغرا کبرا والی تھی، اس میں ہم پھنس گئے، اور قیاس جس کی جو بنیاد بنا ہمارے اجتہاد کی، یہ ساری باتیں تفصیل سے کرنے کی ہیں، لیکن میں اشارے اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارا کام ہے جو ہم نے کریٹیکل سٹڈی کر کے کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تضاد اور ثنویت کا شکار ہو رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ مشرق اور مغرب کا شکار ہو گئے، اب بھی ہیں۔ مغرب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ان کے ہاں بھی ایران سے اور یونان سے جو علوم آئے ان کا اثر ہوا، انہوں نے جو دینیات، تھیولوجی اور اسکولسٹکس جو بھی بنی وہ اسی بنیاد پہ بنی، طبعیات بنی، یہ ساری چیزیں۔ جو اسلامی دنیا تھی اس میں تصوف میں بقا کی بات پہ ہوئی، فنا پہ بات ہوئی، دل کی دنیا پہ بات ہوئی۔ تو جو طبعیات ہے اور مواد الطبعیات ہے، تصوف کی مواد الطبعیات اور ہے۔ یہ ساری تفصیل تمہید اس لیے تھی کہ ممتاز مفتی، اکسی مفتی، شہاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی طرف توجہ دی کہ انسان کی طرف، انسان کا مطالعہ کریں، انسان کو دیکھیں، اور انسان وہ نہیں جو کرسی پہ بیٹھا ہے، انسان وہ جو آپ کو چلتا پھرتا سڑکوں پہ ملتا ہے، جو انسان آپ کو درخت کبھی بیج بوتا نظر آتا ہے، کبھی وہ محنت کرتا نظر آتا ہے، وہ انسان آپ اس کی زندگی کو دیکھیں، وہاں سے آپ کو اخلاقیات ملیں گی، اثباتیات ملیں گی، اعتماد ملے گا، اللہ پہ اعتماد ملے گا، زندگی پہ اعتماد ملے گا، اور دین کی جو لکیر ہے وہ یہیں سے ملے گی، تہذیب کی مطالعات یہیں سے ملیں گے۔ تو میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مطالعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا، ایک ماضی ہے، ایک ماڈرنٹی ہے، ایک پسماندگی ہے، ایک ماڈرنٹی ہے۔ ماڈرنٹی اور پسماندگی میں جو ماڈرنٹی والے تھے وہ جس چیز کو ماڈرنٹی کہتے تھے انہوں نے اس کا مطالعہ کس طرح کیا، جس چیز کو ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو بنیاد بنا کے ہم اس سے پھر آگے نکالتے ہیں، فریم ورک نکالتے ہیں، اسے یونیورسل فریم ورک بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ یونیورسل ماڈرنٹی یہی ہے۔ اس وقت جو بحث ہے ماڈرنٹی کی، وہ کہتے ہیں یہ یورپین ماڈرنٹی اصل ماڈرنٹی ہے، باقی کہیں ماڈرنٹی نہیں آئی۔ اب جو 20ویں اور 21ویں صدی میں بہت سارے جو مطالعات آئے ہیں کہ ماڈرنٹی بہت ساری کثرت سے ہے، ماڈرنٹی ہر قوم میں آئی ہے، ہر علاقے میں آئی ہے، اس کے تاریخی طور پر، جغرافیائی طور پر بہت سی تعبیرات ہیں، ان سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اب میں آخر میں آتا ہوں کہ جو علامہ اقبال نے جو ہمیں 3 اشارے کیے، اس میں سے ایک اشارہ یہ تھا کہ ماڈرنٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد تاریخ کے اس دور میں ہیں جہاں قدامت یا قدیم دور ختم ہوتا ہے اور جدید دور شروع ہوتا ہے۔ کس بات سے کہہ رہے ہیں؟ ختم نبوت سے۔ اب ختم نبوت میں جو ہمارے ختم نبوت والے ہیں ان کی بات نہیں، بلکہ جو علامہ اقبال کہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب وحی نہیں آئے گی۔ کوئی آدمی دینی سیادت کا یا دینی حفاظت کا یا دینی سیادت کا یہ کہہ کر نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اب آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے دین مکمل ہے، اسی کی تنقیدی مطالعہ کریں گے، اسی میں آگے آپ بڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے اسے علامہ اقبال نے بڑی اچھی انداز سے کہا کہ انسانیت بچپن کے دور میں انگلی پکڑ کے چل رہی تھی۔ پیغمبر آتے تھے، ایک عرصے تک ان کی رہنمائی کرتے تھے، پھر جب ایک دور آیا جب بچہ بڑا ہو گیا، سمجھنے لگا، راستہ سمجھنے لگا، تو پھر اس کو انگلی پکڑنے کی بجائے اپنے قدموں پہ چلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ ختم نبوت کا دور ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ جو رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، قرآن مجید ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ اب قرآن مجید کو یہ کہنا کہ وہ ایک وقت کے لیے تھا، آئندہ کے لیے نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ہر دور میں ہر سال تفسیریں لکھی جاتی ہیں۔ جتنے مسائل ہیں ان کو قرآن مجید کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی تعبیر مسلسل ہے، چل رہی ہے۔ جو اس میں دیکھنے کی بات وہ یہ ہے تسلسل۔ کبھی انسانی فکر کے دور اس طرح نہیں آتے کہ وہ سائیکل کی طرح ہوں یا وہ زوال اور عروج میں ہوں، بلکہ تسلسل ہے۔ اس تسلسل میں کچھ چیزیں آگے چلتی ہیں، کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ جس طرح انسان ہے، انسان کا جو جسم ہے یہ جو بچپن سے ہے، بہت ساری چیزیں اس کی آخری عمر تک چلتی ہیں ساتھ، کچھ بدلتی رہتی ہیں، کچھ نئی آتی ہیں۔ تو یہ جو تسلسل ہے یہ کائنات کا، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ میں آخر میں الحمد کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو جاری رکھنے کے لیے یہ ترقی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سیرت کا قرض ہے ہم پر، اس سیرت کے قرض کو دور کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، اس کو آگے، اس کو روشنی کو بڑھانے کے لیے ہم ایک فنڈ ریز کریں، ایک ادارہ بنائیں، یا کم از کم ایک کام شروع کریں جس میں علوم اسلامیہ کی تشکیل نو، ان کو دوبارہ پڑھیں۔ انہی علوم کو جس طرح ہمارے بزرگوں نے، آپ دیکھیں کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو جیسا شروع میں تھا وہ آخر تک رہا ہو۔ 20ویں صدی تک ہر کتاب کو دیکھیں، اس میں پیش رفت ہوئی ہے، تو اس کی تنقیدی مطالعے کی ضرورت ہے۔ مصادر علم قرآن اور سنت ہیں، 2 اور بھی ہیں، قیاس اور اجماع۔ قیاس آگے بڑھنے کے لیے ہے، اجماع اس پہ اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ نہیں جو قیاس ہو چکا وہ آگے قیاس مصدر بن جائے گا یا اجماع مصدر بن جائے گا۔ تو وقت کے اور جغرافیے کے سیاق و سباق کے لحاظ سے تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ نئی سرے سے تشکیل نو کی جائے، نئے سرے سے مطالعہ کیا جائے، اور یہ مطالعہ آپ کو نئی راہیں کھول کے دے گا۔ آج کے زمانے میں فقہ میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ نشے میں ہو یا بے ہوشی کی حالت میں ہو، تو اسے پتہ کرنے کے لیے کہ ہوش میں ہے، اسے 2 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کیا پوچھا جاتا ہے؟ پہلا سوال آسمان کہاں ہے، دوسرا آج کیا دن ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ فقہ میں شروع سے ہے کہ حقیقت 2 چیزیں ہیں،
ایک وقت اور ایک آپ کا مکان، ایک مکان اور ایک زمان. تو مکان اور زمان، یہ شعور کو اگر اس کا احساس ہے تو شعور زندہ ہے. اگر آپ کو مکان و زمان کا احساس نہیں تو شعور پھر کسی کام کا نہیں. آج کل جو سیاست ہے وہ پہلے زمانے میں سیاست کے لیے طاقت ہوتی تھی، آج کل معیشت ہے. معیشت بہت بڑی چیز ہے، معیشت بہت بڑا اس کا، اور معیشت یہاں تک کہ پاکستان میں دین بھی معیشت کا کاروبار بن چکا ہے، بلاسفمی کاروبار بن چکا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن صرف افسوس کرنے سے نہیں. معیشت کو حقیقت کے طور پر ماننا ہوگا اور اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ہم صحیح طریقے سے کہاں جائیں. آخر میں جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ سماج، قانون، ریاست، یہ تینوں ہمارے علمی کام کے لیے، علمی تحقیق کے لیے یہ حقائق کی دنیا فراہم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم تھیوریز بنائیں گے، اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے، اس سے پھر مقاصد حاصل کریں گے، اور اس سب میں عوام کی شمولیت ضروری ہے. آخر میں اکسی مفتی صاحب سے شکایت ہے کہ یہ کتاب محمد جو اردو میں ہے، اسے ترجمہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اکسی صاحب کی اردو میں تحریر ہونی چاہیے تھی. یہ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے تھا انگریزی سے، یہ اردو میں اپنی تحریر ہونی چاہیے تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ انگریزی میں لکھتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنی ووکیبلری ہوتی ہے اور اپنے مسلمات ہوتے ہیں. اردو کے اپنے مسلمات ہوتے ہیں. ہم کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ اردو میں ہم اس موضوع کو انگریزی میں یا جس میں زبان میں بھی ہے یا عربی میں اس سے منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اردو میں بیان نہیں کر رہے ہوتے، اس کو عام فہم نہیں کر رہے ہوتے. ایک جملہ، اور بھی جملے ہیں لیکن ایک جملہ مجھے کھٹکا، اس میں صفحہ 118 پہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا پہلا تجربہ بہت خوفناک تھا. انگریزی میں واقعی ایسا ہوگا لیکن اردو میں ایک عجیب سا کھٹکتا ہے. بہت شکریہ. یہ اسپیکر سر فیوز ہو گیا گرمی کی وجہ سے. جی 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 ضرور سر، ہمیں خوشی ہوگی. آپ جی سر آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی. آپ تشریف رکھیں سر. جی انشاءاللہ امپروو کرتے ہیں سر. جی جی سر آپ تشریف رکھیں. جی محترم پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب نہایت ہی فکر انگیز اظہار خیال فرما رہے تھے، اور اب میں بصد احترام میں بلکہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، کہ پلیز کھڑے ہو کر جناب اکسی مفتی صاحب کا استقبال کریں. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی. میرا تو گلے کا آپریشن ہوا ہے، اونچا نہیں بول سکتا، اور خدا جانتا ہے کہ آپ تک آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. کوئی آپ کی ہمت ہے. اور میں شیر صاحب جو ہے، ڈاکٹر شیر کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے. یہ انہوں نے بہت رونق لگا رکھی ہے. الحمد کا دوسرا نام ڈاکٹر شیر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن ہم مسلمان بہت اونچی اونچی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری فیسلٹیز ٹھیک نہیں ہوتی. یہ بڑے افسوس کی بات. اس کو امپروو کرنا چاہیے. بہت ضرورت ہے اس بات کی. اگر یہ تقریبات اگر جاری رکھنی ہے تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ڈاکٹر خالد تشریف لائیں اور ان کا شیرہ بہہ رہا ہے اور ان کی آواز جو ہے وہ بمشکل پہنچ رہی ہے. تو دیکھیں نا، اسی وجہ سے تو ہمارا ملٹی میڈیا چلتا نہیں ہے، ہمارے انتظامات ٹھیک نہیں، لیکن باتیں ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں.
تو اب میں کیا بات کروں، میں میڈیا کا آدمی ہوں، تو اس کو امپروو کرنا چاہیے، میری یہ ہاتھ جوڑ کے عرض ہے. اور اگر میں کچھ کر سکتا ہوں اس یونیورسٹی کے لیے تو میں حاضر ہوں. میں اسپیکر سسٹم دینے کو تیار ہوں. میں ایک یہاں یہ اے سی تو چلتا ہی نہیں ہے، ایک دوسرا اے سی لگا لیں یہاں پر کم از کم. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. میں کوئی لمبی بات اگر کروں گا تو آپ بور ہو جائیں گے، کیونکہ ان حالات میں، جس حالات میں آپ بیٹھے ہیں اور یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں، اور ڈاکٹر شیر کا حکم نامہ مجھے یہ ہے کہ اکثر مفتی صاحب آپ آئیں اور آپ فرمائیں کہ آپ نے کیوں یہ کتاب لکھی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب لکھی. تو اس کا جواب تو چھوٹا نہیں ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر یہ ظلم کیا جائے. تو بہتر تو یہ ہے کہ آج آپ ہمارے صاحب صدر ہیں، ان کی بات سنیں. تو یہ جو میں آپ سے کچھ کہنے کو آیا تھا، اس کو کسی اور دن پہ اٹھا رکھیں، اگر آپ اجازت دیں گے ڈاکٹر. سننا چاہتے ہیں جی نہیں ہو نہیں سکتا. یہ دیکھیں نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے جس کو کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں ختم کیا جائے. نہیں آپ نہیں، میری بالکل میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ تھوڑی سی بات ہیں. پلیز، ہم سننا چاہتے ہیں. اور سر میں بڑی لمبی گال لکھ کے لے آیا کہ میں ان بچوں کو میں بور نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کسی اور وقت پہ اٹھا رکھیں آپ. وہ کوئی مکالمہ میرے ساتھ پھر میں حاضر ہو جاؤں گا. لیکن آج دیکھیں ڈاکٹر خالد نے اتنی کمال کی باتیں کہی ہیں. ایک ایک بات پہ غور کرنا چاہیے، ایک ایک بات جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. اور ابھی تو یہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے تو کھل کے سامنے نہیں آ گیا کہ دنیا مسلمانوں کی کتنی دشمن ہے. تو اگر ہم اب بھی نہیں جاگے، اگر اب بھی نہیں سمجھے کہ یہ پیغمبر ہمارے جو ہیں ان کا پیغام کیا ہے، تو پھر کب ہم سمجھیں گے، کب ہم اس نیند سے جاگیں گے. ہمارے سر پہ قیامت کھڑی ہے. اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی، میں تو اہل تشیع ہو گیا ہوں جس دن سے یہ جنگ شروع ہوئی. چونکہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان کے ساتھ کھڑا ہوں. فرقے کوئی چیز نہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ فرقے جو تھے وہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا آن ریالٹی، وہ ایک نقطہ نظر تھا اسی بہت بڑی ریالٹی پر. ہم نے ان کو فرقہ بنا دیا. وہ تو اسلام کی طاقت تھی کہ اسلام میں اتنی فلیکسیبلٹی تھی کہ اسلام ایک جو بہت بڑی جو ریالٹی ہے اس کو کتنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے. کوئی فرقہ جھوٹا نہیں ہے. مت لڑیں ان باتوں پر، کھڑے ہو جائیں اسلام کے لیے. تو میں تو اہل تشیع ہوں آج سے، چونکہ اس وقت ان کو میری ضرورت ہے، اور یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا. تو بس یہی بات کافی ہے. میں صدر صاحب سے کہوں گا کہ آئیں، تشریف لائیں، اس فیسلٹی کو امپروو کیا جائے. خدا را میں ہر ہفتے آنے کو تیار ہوں، لیکن اس فیسلٹی کو امپروو کریں، اس کے ساؤنڈ سسٹم کو امپروو کریں. یہاں پر لوگ جو ہے خوشی سے بیٹھیں، اذیت میں نہ بیٹھے ہوں، یہاں پر بات کرنے کا لطف آئے. تو میں ڈاکٹر شیر سے کہوں گا کہ اپنے جو ان کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان سے درخواست کریں کہ یہ بڑی اہم فیسلٹی ہے. یہاں اردو ڈپارٹمنٹ بہت زبردست کام کر رہا ہے. یہاں ایسے لوگ آتے ہیں ڈاکٹر خالد جیسے. سر میں تو اتنا ممنون ہوں کہ وہ تشریف لے آئے ہیں. وہ میرے کہنے پہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بلایا.
اور ان کی باتیں جو آپ نے کی ہیں وہ کافی ہیں آج کے لیے، ان پہ غور کریں آپ، اور برائے کرم یہ فرقہ وارانہ کام سے باہر نکلیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ ایک کتاب دیجیے مجھے جی، ایک کتاب دیجیے، یہ دیکھیں یہ کتاب ایک ریالٹی ہے نا، یہ حقیقت ہے نا، آپ کے سامنے ہے نا۔ اب دیکھیں اس کو ایسے دیکھیں کیسی ہے، اس کو ایسے دیکھیں کیسی ہے، اس کو ایسے دیکھیں کیسی ہے، اس کو ایسے دیکھیں کیسی ہے۔ او خدا را ایک چھوٹی سی ریالٹی چار، ایسے دیکھیں کیسی ہے، ایسے دیکھیں کیسی ہے۔ جب ایک چھوٹی سی ریالٹی جو ہے وہ اتنے زاویہ نگاہ ہیں اس پہ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ آخری رسول، اس پہ کتنے زاویہ نگاہ ہوں گے۔ تو ان زاویہ نگاہ کو، یہ ہماری اسلام کی قوت ہے، ان کو ہم نے فرقے بنا لیے آپس میں لڑنے کے لیے۔ لا حول ولا قوت، اتنی نالائکی ہو سکتی ہے کبھی؟ اس سے بڑھ کے کوئی نالائکی ہو سکتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ایران کو میری ضرورت ہے، میں اہل تشیع ہوں۔ ایک بار پھر تقریب رکھیے جی تو میں آؤں گا، جی اسی بات ہم محترم جناب اقصی مفتی صاحب سے معذرت خواہ ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم یعنی آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے، سر تشریف لائیں گے۔ اور اب آخر میں اس تقریب کے صدر گرامی قدر پروفیسر جلیل علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان اسٹیج، صاحب شام، معزز حضرات، حاضرین اور جتنے لوگ اس وقت آن لائن دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں ہوئیں، اور خالد مسعود صاحب نے تو اس کا تقریب کا لیول جو ہے وہ بہت ہی بلند کر دیا اپنی فکری گفتگو سے، اور بہت ایڈ اپ کیا۔ جو کچھ مفتی صاحب نے اس کتاب میں کہا اس پر کچھ وضاحتیں کی اور کچھ اس پر اضافے کیے۔ تو اب مجھے لیے مجبوری یہ بن رہی ہے کہ میں مفتی صاحب کی کتاب اور خالد مسعود صاحب کا جو خطاب ہے، خالد مسعود صاحب کا، دونوں کو جمع کر کے بات کروں، یہ ضروری ہو گیا۔ سب سے پہلے تو الحمد یونیورسٹی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، داد بھی دینی چاہیے اس بات کی کہ جس درجے کے یہ سیمینار کروا رہی ہے اور جس سطح کے موضوعات سامنے رکھ رہی ہے، یہ یقیناً ایک فکری تحریک بن چکی اور ایک ہلچل پیدا کر رہی ہے فکری دنیا میں۔ اور آج کا یہ جو موضوع ہے اور آج کی جو کتاب ہے، یہ ان کے اس نمایاں کاموں میں ایک اضافہ۔ اب سب سے پہلے تو میں 2-4 نکات یہ بیان کروں گا کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے یعنی جس ریشنل سطح پر یہ کتاب ساری کی ساری لکھی گئی، عقل اور دلیل کی بنیاد پر، تو مجھے ایک اور سیرت کی کتاب محمد حسین ہیکل کی حیات محمد یاد آ رہی۔ اس میں بھی کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو باتیں ہیں وہ دلیل کے ساتھ ہوں، عقل کے ساتھ ہوں۔ اب اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دنیا کے سفر کو دیکھتے ہیں تو وہ دنیا کا، انسان کی تاریخ کا سفر یہی ہے کہ پہلے وہ ایک کسی غالب ٹرینڈ کا شکار ہوتا ہے اور اس کی انتہا کو جا کے چھو لیتا ہے، اور پھر وہاں سے ٹکر لگتی ہے تو پھر واپسی ہوتی ہے، پھر دوسری طرف شروع ہو جاتا ہے واپسی، آنا جانا۔
قرآن نے ہمیں اس تضادات سے نکالا تھا، جیسا کہ خالد مسعود صاحب نے کہا کہ ہم سنویت میں رہ کر سوچ رہے ہیں، پیراڈائم میں. تو قرآن نے اس سے نکالا اور وہ ایک کلی اپروچ دی زندگی کے بارے میں، جس میں عقیدہ بھی ہے، جس میں عقل بھی ہے، تدبر بھی ہے، اور پھر جس میں حالات کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنے کا مرحلہ بھی موجود. اب یہ کتاب جو کچھ کہہ رہی ہے، میں موٹی موٹی پہلے آپ کو عرض کر دوں کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو ویسٹ والے ہیں وہ بائس رکھتے ہیں ہمارے خلاف. بالکل درست بات ہے. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ کتاب ان کے لیے لکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، ویسٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ویسٹ کے متاثرین تو یہاں ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا جو انٹلیکچوئلز کے پاس ایجنڈا ہے وہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے، جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں اور ہمارے محکمات کو چیلنج کر رہے ہیں، ہمارے ہیروز کو چیلنج کر رہے ہیں، ہماری کنوکشنز کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ہے. تو لہٰذا اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ کتاب اردو میں بھی ہوتی. وہ بات بہت اچھا نکتہ انہوں نے بیان کیا، لیکن وہ بہت ڈیلیکیٹ نکتہ ہے. دیکھیں قرآن مجید ہے نا، اس سے زیادہ کون سی کتاب ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ کے یعنی جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں کہنا چاہتا ہے اسے اسی تکمیل کے ساتھ آپ کسی اور زبان میں کہہ سکیں. از اٹ پاسبل؟ پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ اس کا معجزہ ہے کہ آپ کسی زبان میں بھی، کوئی معقول آدمی اس کا جب ترجمہ کرتا ہے تو اس دوسری زبان میں پڑھ کے بھی لوگ جو ہیں وہ دیوانے ہو جاتے ہیں اور فریفتہ ہو جاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. یہ معجزہ ہے قرآن کا، ان کی تھیمز کا. تو لہٰذا یہ بات ان کی درست ہے کہ اگر وہ خود لکھتے تو اس کی ایک روانی اور ہوتی، انضباط اور ہوتا، لیکن ترجمہ ہوا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اس سے میں ایک ذاتی طور پر تھوڑا سا سوشالوجی کا میں طالب علم ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو انگریزی خواہ ہیں پاکستان میں، ان کو کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے، نہ پاکستان کے ساتھ، نہ دین کے ساتھ، نہ اور معاملات کے ساتھ. تو اس میں آپ جتنا بھی مغز مار لیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. نہ وہ آسانی سے اپنی، کیونکہ انہیں کوئی اور چیزیں ہیں جو انہیں ہینڈل کر رہی ہیں یا ان کے رخ اپنے تبدیل کر رہی ہیں. وہ زندگی کا یہ سمجھ لیں کہ جو گلیمر ہے وہ ہے. اور اگر کوئی سروکار رکھتے ہیں تو وہ یہی اردو میں مطالعہ کرنے والے لوگ رکھتے ہیں. تو یہ آپ اس پر تحقیق بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے لوگ جو ہیں بڑے بڑے جو ہیروز ہیں وہ کون ہیں. اچھا، اب جناب دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو معجزوں والی بات ہے اس کے مقابل جو ہے ریشنل زیادہ اہم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ایک سمجھ میں آنے والے بشر کی زندگی ہے، جو اس نے اپنی محنت سے، اپنے علم سے اپنے آپ کو اس مقام پر لائے. آپ کو پتہ ہے پہلے حلف الفضول میں شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانی میں، ابھی تو پیغمبر نہیں تھے. تو اندر ہی ان کی تربیت قدرت کر رہی تھی کہ وہ اقبال کہتا ہے نا، میری مشاطگی کی کیا ضرورت اس نے مانی، کیونکہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. تو وہ اسی تربیت میں ان کی ہو رہی تھی کہ خیر کی خاطر وہ چل رہے تھے. اس پر میں بعد میں بات کروں گا، پہلے میں موٹے موٹے پوائنٹ بتا دوں. اس طریقے سے ایک وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام جہاں بھی جاتا ہے وہ مقامی ثقافت کے مطابق ڈھل جاتا ہے. یہ ان کے نقطہ نظر ہے، میں پھر اس کے بعد بات کروں گا. پھر ایک بات انہوں نے اور کہی کہ قرآنی آیات اپنے تاریخی سیاق و سباق کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی پوری طرح سے. پھر ایک بات انہوں نے اور کہی کہ کائناتی جو وحدت ہے اس میں جو ڈارونزم ہے اس کے جو ارتقائی نظریات ہیں اس کا کوئی تصادم اسلام کے ساتھ نہیں ہے. اس کے لیے بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ عطا فرمایا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں بھی اسی لائنوں پر سوچتا ہوں.
تو باری باری میں پھر بعد میں بات کروں گا، ابھی میں صرف وہ بتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے مشرق اور مغرب کے جو رویے ہیں ان کا موازنہ کیا، وہ موازنہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ پوری انسانیت کو کسی بنیادی وحدت میں دیکھ کر مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ ہم نے اچھائی اور برائی کا شعور انسان کو وہبی طور پر عطا کر رکھا ہے۔ اب میں اپنی کچھ گفتگو شروع کرتا ہوں، جو ساری باقی باتیں ان کی بھی آ جائیں گی، اور کتاب کے حوالے سے بھی یہ کتاب اس لیے بہت اہم ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دانشورانہ طرز فکر اور تدبر کرنا قرآن کے بارے میں، یہ علامہ اقبال نے ہماری جو جدید دنیا تھی اس میں اقبال نے جو روایت آغاز کی تھی تو اس نے مذہب مولوی سے چھین لیا تھا، اپنی انٹلیکچوئل کوشش سے مذہب مولویوں سے چھین لیا تھا، جس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے علماء اقبال کے نقطہ نظر کے خلاف تھے، لیکن پوری آپ نے برِ صغیر میں دیکھا کہ لوگ اقبال کے پیچھے گئے، اور پھر اقبال نے جس انگریزی خاں بندے کو کہا کہ یہ میرا لیڈر ہے، میں اس کا ادنا سپاہی ہوں، قائد اعظم، تو اس کی بات سنتے تھے اور کہتے تھے اقبال کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ان کی باڈی لینگویج بھی ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی قائد اعظم کی۔ تو یہ اتنا بڑا ثبوت ہے کہ اقبال نے مذہب چھین لیا تھا مولوی سے۔ اس کے بعد آتی ہے آپ کی ترقی پسند تحریک اور مغربی دانشور۔ انہوں نے جو کنسیپٹ ریلیجن کا مغرب سے لیا وہ سارے کا سارا کرسچن پاپائیت کا تصور تھا، چرچ کا تصور تھا۔ تو اس کی وجہ سے چونکہ 300-400 سال پہلے سے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا کہ ایسا مذہب جو ہر ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، ہر سوشل انوویشن کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، ہر خرد افروزی کے معاملے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور جنت کے ٹکٹ جاری کرتا ہے پاپائیت، تو اس سے جان چھڑا لی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ مذہب جو ہے اس کا کولیکٹیو زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسے ذاتی مسئلہ قرار دیا جائے۔ تو یہیں سے ہمیں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسلام میں بھی اس کی کبھی ضرورت پڑی ہے؟ اقبال نے یہ بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اسلام میں نہ کبھی پاپائیت تھی، نہ کبھی ہو سکتی ہے، نہ ہوگی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے انٹلیکچوئلز کی اکثریت ابھی تک انہی پیراڈائمز میں اسلام کے بارے میں سوچ رہی ہے، حالانکہ اقبال نے تو امت مسلمہ کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو قوم رسول ہاشمی کی سوشالوجی ہی ڈیفرنٹ ہے، یہ بات بھی اقبال کی سمجھنے کی ہے، جس پر ہم غور نہیں کر رہے، ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا اس پر غور کرنا۔ علی شریعتی نے کیا اس پر غور، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 20ویں صدی کے اینڈ پر بادشاہت کو اسلام کی تحریک کے ذریعے سے، قرآنی تحریک کے ذریعے سے ختم کیا بادشاہت کو۔ حالانکہ وہاں کمیونسٹ بھی موجود تھے جن کے پاس زیادہ دعویٰ تھا کہ وہ سوشل انسائٹ زیادہ رکھتے ہیں، مگر وہاں وہ بصیرت کام آئی جس کا لنک اقبال سے بنتا ہے، کیونکہ علی شریعتی کہتا ہے کہ میں نے ساری انسپیریشن اقبال سے لی۔ ان ساری باتوں کی خارجی موجودگی کے باوجود ہم انکار کرتے چلے جا رہے ہیں ویسٹرن جو پیراڈائمز ہیں ان میں سوچتے ہوئے۔ یعنی آج ایک بھی مجھے مذہب بتا دیں جو کلیکٹیو سروکار کے ساتھ استعمار کے خلاف کوئی تحریکیں پیدا کر رہا ہو، کسی ایک مذہب کا نام لے دیں۔ اور دوسرے اسلام کا اس حوالے سے اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ اسلاموفوبیا بذات خود اس کا ثبوت ہے کہ کوئی چیز ایکٹیویٹڈ ہے جس سے خوف کھا رہے ہیں۔ جتنی تحریکیں اس وقت مارکسزم کے ڈاؤن فال کے بعد، روس کے ڈاؤن فال کے بعد جتنی تحریکیں بھی عالمی استعمار کے خلاف چل رہی ہیں، ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے چل رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ اب اس میں یہ بات بھی ایک نقطہ سامنے آتا ہے اور بہت دفعہ آتا ہے، یعنی جب استعمار آپ کی پٹائی کر رہا ہوتا ہے افغانستان میں، لیبیا میں،
عراق میں، شام میں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے ایجنڈا کہ بھئی یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے اس پر بات کریں، ساتھ ہی پیسے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب میں اس کو علمی سطح پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ تمام کبیری وارداتیں جو پیغمبروں کی ہیں وہ کہیں سٹینڈ نہیں کر سکتی اگر قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ سچائی موجود نہ ہو کہ اچھائی اور برائی کا شعور انسان کو وہبی طور پر عطا کیا گیا۔ اگر وہ وہب مشرق والے انسان میں بھی، مغرب والے انسان کے اندر بھی موجود پہلے سے نہ ہو تو کوئی پیغمبر مخاطب نہیں ہو سکتا انسان کے ساتھ۔ تو گویا یہ جتنی بھی کبیری وارداتیں ہیں پیغمبروں کی، وہ صوفیوں کی بھی، شاعروں کی بھی، اور جسے آپ کہتے ہیں ریفارمرز کی بھی، سب کی جو مسائی ہیں وہ ایکچولی اس اندر کی سچائی کو چینلائز اور آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اسی سے ٹریڈیشن بنتی ہے۔ تو لہٰذا آپ بہت ہی اعتماد کے ساتھ وہ جو مکتبہ فکر ہے نا، توحید واحد، فرانس والا جو ضیاء کے زمانے میں یہاں بڑا پھیلایا گیا تھا، جو یہ کہتا تھا کہ چینی تہذیب بھی روایت کی تہذیب ہے، وہاں توحید موجود ہے، عیسائیت میں بھی توحید موجود ہے، اور ہندوازم میں بھی توحید موجود ہے، لہٰذا یہ سارے روایتی معاشرے ہیں، ان کو سارا یکجائی پیدا کر دی گئی ان کے اندر، تف ہے ایسی یکجائی پر۔ اب پیغمبر کے ذریعے سے ہی آپ کا نظام فکر مرتب ہوتا ہے، صرف توحید سے نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی فکری تحریک کو، اخلاقی تحریک کو، روحانی تحریک کو زمین پر نتیجہ خیز بنانے کے لیے آپ کو اس کا سوشولوجیکل، جسے کہتے ہیں کنٹریکٹ، بنانا پڑے گا، اور سوشولوجیکل کنٹریکٹ جسے عمرانی معاہدہ کہتے ہیں وہ پیغمبر کے بغیر نہیں بنتا۔ تو اس لیے یہ کتاب اہم ہے۔ یہ کتاب اس عمرانی معاہدے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کے ذریعے سے سامنے آئے۔ لہذا نو کمپرومائز۔ ہم ہرائی ہیں، زمانے کو خبر ہے لیکن ہم ہرائی ہیں، زمانے کو خبر ہے لیکن اپنے داناؤں کا دل اس پہ ٹھہرتا نہیں۔ پوری دنیا آپ کو زیادہ جانتی ہے۔ میں بڑی دفعہ یہ باتیں کر سکتا ہوں، مجھے ریپیٹ اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ یہ بڑی توجہ کی باتیں ہیں۔ کیوں امریکہ جو ہے وہ مسلم معاشروں میں ویسٹرن ڈیموکریسی بھی افورڈ نہیں کرتا؟ روس کو بھی کہتا رہتا ہے تمہارے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، چین کو بھی کہتا رہتا ہے، مسلمان ممالک میں بادشاہتوں کی سرپرستی کرتا ہے، ڈکٹیٹرز کی سرپرستی کرتا ہے، امارات کی سرپرستی کرتا ہے۔ تو وہ آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہے نا قوم رسول ہاشمی کا پوٹینشیل کیا ہے۔ آپ اپنے موازنہ کر لیں یار، ابھی تازہ جنگ ہوئی، پوری دنیا نے اس کا مظاہرہ دیکھا کہ آپ کتنا تحمل رکھتے ہیں، آپ کتنی بردباری رکھتے ہیں، تمام خرابیوں کے باوجود جو تحریکوں کی طرح سے آتی رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں، وہ لوگ جو آپ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں، مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر پریزائڈ کر دیں۔ میں نے کہا نو، آپ کا ٹاپک غلط ہے۔ ہم ترقی یافتہ دنیا سے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر ہم زوال سے نکل رہے ہیں۔ یہ ہماری فیز زوال سے نکلنے کی ہے۔ یہ آپ 100 سال پہلے کہتے نا تو ٹھیک تھا ٹاپک۔ جب آپ پاکستان بنا رہے تھے تو کتنے مسلمان ملک آزاد تھے؟ تو پلیز آپ کی رفتار بہت سست ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ ہماری رفتار اس سے نکلنے کی زوال سے سست ہے۔ ظاہر ہے کیوں سست ہے؟ سست رکھی گئی ہوئی ہے بادشاہتوں کے ذریعے سے، ڈکٹیٹروں کے ذریعے سے، امارات کے ذریعے سے، وہ سست رکھی گئی ہوئی ہے۔ یہ کس لیے ماشاء اللہ لگتے ہیں؟ آپ کے کولیکٹیو پوٹینشیل کو ٹیم کرنے کے لیے اور سٹیٹس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ وہ جو آپ کا جمہوری پروسیس سے جو آپ کا اجماع سامنے آتا ہے کولیکٹیو، اس سے خوف کھاتی ہے آپ کے ملک کے اندر کی پاور کلب بھی اور عالمی پاور کلب بھی۔ کھری باتیں کرتا ہوں میں، مطلب یہ کہ صرف کوئی آرم چیئر تھنکر والی باتیں نہیں کرتا۔ تو اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات جناب یہ
کہ اسلام کیونکہ فوک لورسٹ ہیں، میں ویڈیو اپولوجی میں کچھ بات کروں گا تھوڑے سے اختلاف کی بھی. فوک لورسٹ بڑا اہم آدمی ہوتا ہے معاشرے کا. وہ آپ کے معاشرے کی جو روح ہے، زمینی روح جو ہے، وہ اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا. اس لیے یہی اس کا ہینگ اوور بھی بن جاتا. پھر وہ یہ جملہ لکھ جاتا ہے کہ اسلام جہاں جاتا ہے اس ثقافت کے مطابق ڈل جاتا. نو، یہ اتنی ثقافت کے حصے کے مطابق ڈھلتا ہے جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا شعور ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. کوئی معاشرہ اچھائی سے یا بدعت حسنہ سے خالی نہیں. تو جہاں بھی اسلام جائے گا، وہ جو اچھی باتیں انسانوں نے خود اپنے اس اندر کے خیر کے ذریعے سے ایوالو کی ہوئی ہیں، اسلام کی اس کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ لیکن اسلام مفعولی نہیں ہے، ڈھلتا نہیں ہے، ڈھالتا ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ تو زمانے کے مطابق مت ڈھال، زمانے کو اپنے مطابق ڈھال. تو پہلے مرحلے پر تو سب کو قبول کر لیتا ہے. دوسرے مرحلے پر کیا کرتا ہے؟ دوسرے مرحلے پر وہ یہ کرتا ہے کہ ترمیم کرتا ہے. کچھ جو روایتیں ہوتی ہیں، کچھ جو قدریں ہوتی ہیں مقامی، جہاں بھی اسلام جاتا ہے تو پہلی بات یہ اصول یاد رکھیں کہ جب اسلام کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ثقافت میں پہنچتا ہے اور اپنا اثر اس میں شامل کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ نہیں رہ جاتی اس کی ثقافت اور تہذیب جو اس سے پہلے ہوتی ہے، بدل جاتی ہے. اسی پر ہم نے پاکستان لیا تھا، ورنہ ہم سب بر صغیر کے لوگ. تو اس میں امینڈمنٹ کرتا ہے، اس کی میں الگ سے مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت بہت تھوڑا ہے. اب تیسرا جناب اس کا پہلو یہ ہے کہ ایلیمینیٹ کرتا ہے. اگر ہم اسلام جو ہے، اسلامی تہذیبی روح جو ہے بر صغیر میں آ کر اس کے مطابق ڈھل رہی ہوتی تو یہاں سے جو بندے کنورٹ ہوئے وہ بت پرستی کیوں چھوڑتے؟ یہ تو تھا ہی کلچر یہاں کا. کیونکہ بہت بڑے سوشیالوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ ہندو مذہب کلچر ہے اصل. اچھا، پھر عورتیں ستی ہوتی تھیں، جو عورتیں مسلمان ہوتی گئیں انہوں نے ستی ہونا چھوڑ دیا. پھر جہاں ذات پات تھی، ہمارے درویشوں نے، صوفیاء نے لنگر کھول دیا کہ آؤ مل کر بیٹھ کے کھاتے ہیں، کوئی برسٹ نہیں ہوتا. تو یہ سارا ثقافتی سرنگ لگائی ہے ہم نے، یہ ہماری ثقافتی الغار تھی جو ہم نے یہاں کی. اور پھر سب سے بڑی بات بھائی، جو لوگ صدیوں گائے کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہوں، ان کے تو اعصاب ہی قبول نہیں کر سکتے، ان کی تو گوشت کا لقمہ گلے سے نہیں اتر سکتا، صدیوں کی اعصابی ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے. تو اسلام نے تو بایولوجی کو فتح کر لیا. ہندوستان کی بایولوجی جو تھی، جو بندہ مسلمان ہو گیا اس نے گائے کا گوشت کھانا شروع کر دیا بغیر کسی ابکائی کے، بغیر کسی اپنا ریلکٹنس کے. یہ چھوٹی باتیں ہیں، ساری ثقافت کی تبدیلیاں. تو چوتھا مرحلہ اس کا یہ ہے جس میں نئی قدریں پیدا کرتا ہے. جو تہذیبی تحریک نئی قدریں پیدا نہیں کر سکتی وہ مردہ ہو جاتی ہے. تو کلو یومن ہوا فی شان کا مطلب یہی ہے کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی آن. تو ہم نے یہ سارا کچھ کیا. آپ تو صرف یہاں کی بات کرتے ہیں. اقبال تو جو لیکچر ہے نا اس کا قطبہ الہ آباد والا، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم ایک الگ ملک بنا لیں گے تو ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم اسلام کے چہرے سے عرب ثقافت کی جو چھاپ ہے، سامراجی چھاپ جو ہے، استعماری چھاپ، اسے بھی اتاریں. گویا وہ کہاں آپ کو لانا چاہتا تھا؟ اس کے پاس ایک معیار تھا. اقبال نے صرف مشرق کی جو ہے بڑائی بیان نہیں کی، مغرب کی بھی کی ہے. اور اقبال نے صرف مشرق پر تنقید نہیں کی، مغرب پر ہی کی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقبال کے پاس وہ تدبر کرنے کے بعد قرآن والا معیار تھا جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اب آ جائیے جناب اس بات کی طرف بھی کہ ہم اتنا ریشنلزم کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے. جب علامہ اقبال یہ کہتا تھا کہ انسانیت میچور ہو گئی ہے، اب وحی کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود غور و فکر کرے، تو خود خالد مسعود صاحب نے یہ بتایا نا آپ کو کہ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اس سے بھی ہم بے نیاز ہو گئے، یہ تو نہیں تھا. تو میں یہی کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ اقبال فلاسفر نہیں تھا. فلاسفر ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا
کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن مجید ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اقبال فلسفیوں سے بہت بڑا تھا. فلسفیوں سے بڑا کون ہوتا ہے؟ فلسفیوں سے بڑا وہ ہوتا ہے جو روح کو اور مادے کو ساتھ لے کے چلتا ہے، جو عقیدے کو اور ریشنلزم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، جو وجدان کو اور انالیسس کو ساتھ لے کے چلتا ہے. مجھے حکم ہو رہا ہے بس کریں. تھینک یو ویری مچ. ہم الحمد یونیورسٹی کی جانب سے اپنے تمام معزز مہمانوں بالخصوص پروفیسر جلیل علی صاحب، جناب اقصی مفتی صاحب، محترم پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود، پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر، محترمہ فرین چودھری، یہاں پر اے سی خراب ہونے کی وجہ سے اور جو اسپیکر سسٹم اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں گرمی میں ایم فل پی ایچ ڈی، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور عبد القادر غوری صاحب کی وجہ سے اور مومنہ مسرور کی وجہ سے یعنی یہ اس کی لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے. یونیورسٹی انتظامیہ کا بھی شکریہ، اور ہم اقصی مفتی صاحب کا یہ اکیلا ان تک پہنچائیں گے کہ فیسلٹیز کو امپروو کیا جائے. اور ہم انشاءاللہ اپنے تمام معزز مہمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بہت جلد دوبارہ یعنی دعوت دیں گے امپرووڈ فیسلٹیز کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ یعنی بہترین گفتگو رہے گی. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز یہاں تشریف لائیں، ایک گروپ فوٹو ہم مہمانوں کے ساتھ بنائیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی شکریہ.